بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ہے اور ویلاگ نمبر ہے 77. حضرت ابو سفیان کی توہین، یہ ہیڈنگ ہے. مولانا لال شاہ بعنوان حضرت ابو سفیان کی داستان لکھتے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر ہے 80 اور آج کا ویلاگ نمبر ہے 77. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کا. حسن انتخاب ہیں عبد الجبار سلفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. حضرت ابو سفیان رضی اللہ کی توہین، مولانا لال شاہ بعنوان حضرت ابو سفیان کی داستان لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان کی آمد و رفت عموماً طائف میں ہوتی تھی. قبل از اسلام ایک بار اپنی بعض حاجات کے لیے جب طائف آئے تو ابو مریم السلولی کے ہاں مہمان ہوئے. شراب نوشی کی، اپنے اندر قربت مراحت یعنی عورت کے تقاضے کو شدت سے ماجوس کیا، مجاسوس کیا کہ ایک عرصہ غروبت سے گزرا تھا، یعنی کچھ عرصہ کسی عورت کے قریب نہیں ہوئے تھے. اپنے میزبان سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا حلقہ فی سمیت امراتن عبید، آیا سمیتا امرات عبید سے کچھ رغبت ہے؟ کہنے لگے وہ رغبت کے قابل تو نہیں مگر اسے ہی لے آؤ. ہاتھا فوقع بہا، پس ابو سفیان اس کے ساتھ ہم بستر ہوا. حوالہ دیتے ہیں تہذیب ابن عساکر جلد 5 صفحہ 409، تاریخ الاسلام للذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279. ابن خلدون کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس وقوع کے متعلق لکھتے ہیں فَأَصَابَهَا بِنُوَّةٍ مِّنَ النَّحَقَةِ جاہلیت، وہ ایک قسم کا نکاح تھا جو جاہلیت میں رواج پذیر تھا. وہ ایک قسم کا نکاح تھا جو جاہلیت میں رواج پذیر تھا. اور دوسرے مورخین نکاح کا تذکرہ نہیں کرتے. الف لام خ تحریر ابھی ہے. پھر بخاری صاحب نے علامہ ابن خلدون کی توجیہ کا جواب دیا ہے. علاوہ ازیں وہ خود بھی زمانہ جاہلیت کے مختلف قسم کے نکاحوں کا وجود تسلیم کرتے ہیں. اس اشکال کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ جاہلیت میں چند قسمیں نکاح کی ایسی تھیں جو اسلام نے منسوخ کر دیں. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے اور الاعتصام للشاطبی میں اس کی تفصیل موجود ہے. الف لام کے استخلاف یزید صفحہ نمبر 136 اور 140 پہ بھی یہ لکھا ہے، یہ وہاں کا حوالہ دیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، فتح مکہ پر اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسلام قبول فرمایا اور آپ کے گھر کو امان گاہ قرار دیا. اور اسلام وہ عظیم نعمت ہے کہ پہلے سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر تاریخی روایات چھانٹ کر حضرت ابو سفیان کو زانی اور شرابی ثابت کرنا، یہ کون سی اسلامی خلافت اور شرف صحابیت کی پاسداری ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کا 77 کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آج کے تینوں ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جس کا ہیڈنگ ہوگا سب علی رضی اللہ کی آڑ میں حضرت معاویہ کی توہین. سب
سب علی رضی اللہ کی آڑ میں حضرت معاویہ کی توہین، یہ ہمارا ہیڈنگ ہوگا۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا یہ ہوگا۔ آج کے تینوں ویلاگ بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ مجھ پہ پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے، میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔ غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے۔ مرب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، میں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے۔ می مانگا جب ہاتھ اٹھا کر آقا نے، فوراً بادل سر پر آ کل بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دونوں کے ساغر، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔